بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج ہماری گفتگو کا موضوع شب برات کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ یہ رات بڑی رحمت اور برکت والی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں مختلف احادیث میں فضیلت بیان فرمائی ہے۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام اس کے مختلف نام رکھے ہیں۔ لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البراۃ برات یعنی چھٹکارے والی رات، لیلۃ الصق یعنی دستاویزات والی رات، لیلۃ الرحمت رحمت والی ذات، اور اتقم من النار یعنی جہنم سے چھٹکارے والی رات کے بارے کی طرح اس کو شمار کیا ہے۔ اور واقعی آج کی رات ایسی ہے کہ جس میں ترفع اعمالهم الی اللہ، اللہ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ ہو یا حساب کتاب کا معاملہ ہو۔ اور آج کی رات آسمان سے دنیا زمین کے لیے بجٹ پیش ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر اگلے سال پورا کیا ہوگا، کون دنیا کے اندر زندہ رہے گا، کون دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کو کتنی خیریں دی جائیں گی، کس کی مصیبتیں کم کر دی جائیں گی، کس کی مصیبتیں زیادہ کر دی جائیں گی۔ تو مختلف احادیث میں اس بارے میں خیر مانگنے کی بڑی ترغیب آئی ہے اور آفتوں پریشانیوں تکالیف سے پناہ مانگنے کی بڑی احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ اور آج کی رات جیسے برات والی بخشش والی رات ہے تو خوب توبہ اور استغفار کی کثرت کا بھی حکم ہے اور عبادات کا بھی اس میں احادیث مبارکہ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں اور ان کے معنی اور مفہوم کو رکھوں گا۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، بہقی کی حدیث ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، حل تدرینا ما فی ھذہ اللیلہ، اے عائشہ تو جانتی ہے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ مجھے تو نہیں پتا، آپ بتا دیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا، اس رات میں اولاد آدم میں سے جس بنی آدم فی ھذہ السنہ، اس دنیا میں آدم کی اولاد میں سے جس نے پیدا ہونا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، وفیہا ان یکتب کل ھالک من بنی آدم فی ھذہ السنہ۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بخشش اور مغفرت ہے، تو اس عظیم رات میں خصوصی ہمیں توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ اور تیسری حدیث کہ آج کی رات میں کس طرح کے اعمال کرنے چاہیے۔ واجب اور فرض اس رات میں کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی طریقہ لازم ضروری نہیں ہے، ایک مستحب درجے کی ہے اس رات میں عبادت کرنا، اور اس میں صحابہ کا طریقہ بھی چلا آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے 1388 نمبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، کہ جب تمہارے پاس شعبان کی آدھی رات آ جائے، یعنی رات شعبان 15 شعبان کی رات آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس کی رات میں کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، وصوموا نہارہا، اور اس دن کے روزے رکھو، یعنی اس دن کے صبح جو 15 کی شعبان کی جو صبح آ رہی ہے اس میں تم روزہ رکھ لو، فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وجہ بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غروب شمس میں الی سماء دنیا، دنیا آسمان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ آ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ فیقول، پھر کہتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، توبہ استغفار کرنے والا تو میں فاغفر لہ، میں اس کو معاف کر دوں۔ پھر فرمایا، الا مسترزق، ہے کوئی مسترزق رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، میں اس کو رزق میں کشادگی عطا کر دوں۔ الا مبتلا، ہے کوئی تکلیفوں پریشانیوں قرضوں میں آفتوں میں بلاؤں میں پھنسا ہوا،
فوافی ہے، میں اس کو اس چیزوں سے، ان تکلیفوں سے عافیت عطا کر دوں۔ اللہ قضا اللہ قضا، ایسے ہی اللہ کی رحمت پکار رہی ہوتی ہے، جو مانگنا ہے آ جاؤ میں دے دوں۔ کوئی اولاد مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، جو مانگنے والا آ جائے، حتیٰ یطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر ہو جائے۔ تو یہ بڑی عظیم رات ہے، خوب اس میں اللہ کی عبادت کریں، دوسروں کو بھی خیر کی دعوت دیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کے لیے خوب استغفار اور توبہ کریں، اور سچے دل سے لوگوں کو بھی معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مبارک رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے پچھلے گناہوں کی معافی اور آگے کی رحمت اور برکت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔